السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ حضرات محترم، آج تیسرے عرس تاج الشریعہ آن لائن کے موقع پر مجھے بھی دعوت سخن دی گئی کہ میں بھی حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے میں بھی حضرت کی کتاب زندگی کے چند روشن صفحات لے کر حاضر ہوا۔ جب ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحانات دیے، آپ کو بھی اپنی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے سامنے بھی کئی طرح کی رکاوٹیں آئی، مگر آپ نے کہیں بھی ہمت نہیں ہاری، امتحانات کو پاس کیا، پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کیا، رکاوٹیں دور کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور آخر میں اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ہم اور آپ نے انہیں دیکھا۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن میں صرف دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، جس سے میرے اس گزشتہ بیان کی گزشتہ باتوں کی تائید ہوگی۔ جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے، ایک تو گھر سے پہلی بار اتنا دور دراز کا سفر، گھر والوں کی جدائی، رفیق اور شفیق ماں باپ کی دوری، اور پھر سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جب آپ وہاں پہنچے تو ابھی پڑھائی میں من لگا ہی تھا،
تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کو یہ روح فرسا خبر ملی کہ آپ کے والد محترم جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، آپ کو بچپن ہی سے دینی طرز زندگی کا عادی بنایا تھا، رضا مسجد سوداگران کی امامت و خطابت کے فرائض سونپ کر نماز با جماعت کا پابند بنایا تھا، انہی کے وصال کی خبر ملی۔ ایسے شفیق والد کے وصال کی خبر کا بہت زیادہ باعث رنج و غم ہونا یقینی تھا، مگر اس موقع پر بھی آپ نے صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی تعلیم جاری رکھی، اور جس مقصد کے لیے آپ کے والد نے آپ کو وہاں بھیجا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کیا۔ عزیزوں کے انتقال سے جو صدمہ پہنچتا ہے، جو رنج و غم ملتا ہے، وہ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا دیتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے بھی اپنے اسلاف کرام کی پیروی کرتے ہوئے انتہائی صبر اور ثابت قدمی کا اظہار فرمایا، اور تعلیم مکمل کر کے ہی واپس گھر لوٹے۔ گھر لوٹنے کے بعد آپ کا زبردست استقبال کیا گیا، آپ کو اہل سنت کی عظیم درسگاہ دارالعلوم منظر اسلام کے تعلیمی فرائض بھی سونپ دیے گئے، جو آپ بحسن و خوبی انجام دینے لگے، اور کافی عرصے تک ماحول سازگار رہا۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے مقالہ نگاری اور فتویٰ نویسی وغیرہ بھی شروع کی، جس سے عوام و علماء میں آپ کی مقبولیت روز بروز بڑھنے لگی۔ آپ کی مقبولیت کو بڑھتے دیکھ کر آپ کے حاسدین پیدا ہونا شروع ہوئے، اور جلد ہی اپنا رنگ بھی دکھانا شروع کیا۔ آپ کو بدنام کرنے، نیچا دکھانے، لوگوں کی نظروں سے گرانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، مگر چونکہ آپ کے والد محترم نے آپ کی تربیت اس طور پر کی ہی نہیں تھی کہ آپ اپنی زندگی لڑائی جھگڑے وغیرہ میں ضائع کرتے، بلکہ انہوں نے تو آپ کو علم و عمل سے مزین کر کے دین کی خدمت کے لیے تیار کیا تھا۔ اس لیے آپ نے ان حاسدین کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، صبر و رضا کا مظاہرہ کیا، اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے اپنے گھر پر ہی تدریس و تحریر اور افتاء کا کام شروع کر دیا۔ اس کا صلہ اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں
ایک طرف آپ کی بافیض بارگاہ میں طلبہ علم کا ازدحام اور دوسری طرف فتویٰ پوچھنے والوں کی بھیڑ ہونے لگی، اور پھر جب آپ بریلی سے باہر دیگر علاقوں کے طرف تبلیغ کے لیے نکلے تو لوگوں نے آپ کے لیے پلکیں بچھا دی اور ہر طرف آپ کی مقبولیت اور شہرت اور چرچے ہونے لگے، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان، ہندوستان سے باہر عربی اور انگریزی ممالک میں بھی دن بدن پھیلتی گئی۔ ہند و بیرون ہند کے دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کی بارگاہ کا قصد کرنے لگے، اور اس طرح آپ مرجع عوام و خواص بن گئے۔ آپ کا قائم کیا ہوا مرکزی دارالفتہ معتبر ترین دارالفتہ بن گیا، آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ جامعۃ الرضا صف اول کا مدرسہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ، اور سوداگراں کی گلیوں میں آپ کے عقیدت مند ہی عقیدت مند نظر آنے لگے۔ پھر زندگی یوں ہی چلتی رہی، لیکن پھر ایک امتحان سامنے آیا۔ آپ کی آنکھوں میں اچانک تکلیف شروع ہوئی جو دن بدن بڑھتی گئی، اور آخرکار اس میں آپریشن کی نوبت آئی۔ آپریشن کیا گیا، کچھ وقت تک تو معاملہ صحیح رہا، مگر پھر پروردگار کی مشیت سے آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی اور آپ دیکھنے اور خود کچھ لکھنے پڑھنے سے معذور ہوئے۔ مگر آپ کا ذوق و شوق کم نہیں ہوا، آپ اپنے فیض یافتہ علماء کرام سے کتابیں پڑھوا کر سنتے اور کچھ نہ کچھ املا کرواتے، اور یہ وہ وقت تھا جب میں درس نظامیہ سے فراغت پا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ میری حاضری کے بعد بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن مجھے بھی حضرت کے سامنے کسی کتاب کو سنانے کا موقع ملا۔ میں نے حضرت کو ایک کتاب سے کچھ پڑھ کر سنایا تو حضرت کو بہت پسند آیا، اور پھر حضرت نے مجھے ہی اس کام کے لیے متعین کر لیا، اور نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا کام، اپنا علمی کام شروع کیا، جس سے بہت سارے علمی اور تحقیقی رسالے عربی اور غیر عربی میں وجود میں آئے، اور اعلیٰ حضرت کے بہت سارے رسائل جو اردو زبان میں تھے عربی میں ہو کر علماء عرب تک پہنچے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی، یعنی جب آدمی کا کوئی عضو بالخصوص آنکھیں معذور ہو جاتی ہیں تو وہ عجیب الجھن میں پڑ جاتا ہے،
اور کچھ کرنے کی ہمت اگر ٹوٹتی نہیں تو پست ضرور ہو جاتی ہے، مگر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو جب آنکھ کی تکلیف اور پھر معذوری ہوئی تو آپ کے کام میں کوئی ڈھیلا پن نہیں آیا، بلکہ پہلے کی نسبت اور تیزی آئی۔ آپ کے ذوق مطالعہ میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پہلے کی بنسبت اور زیادہ ذوق بڑھتا گیا۔ اس کے بعد زندگی کے آخری چند سالوں میں آنکھ کی معذوری کے بعد زندگی کے آخری چند سالوں میں آپ کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، مگر آپ کا علمی اور دینی کام کبھی رکا نہیں، بلکہ بدستور جاری رہا۔ البتہ آخری سال میں آپ کو زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، جس سے آپ کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کے ہوش و حواس بھی کافی متاثر ہوئے، اور آپ آئی سی یو میں شفٹ کر دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر کھانا پینا اور دوسرے کام تو آپ کے ذہن میں نہیں آتے، مگر نماز، دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ وغیرہ جو آپ کے روزمرہ معمولات میں شامل تھے برابر یاد رہتے۔ وقت پر نماز ادا ہوتی، دلائل الخیرات شریف سنائی جاتی، قصیدہ بردہ شریف سنایا جاتا، جو زندگی کے آخری لمحے تک چلتا رہا۔ جب کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ سنن و نوافل تو ترک کرنے لگتا ہے، اور بیماری کا عذر لے کر فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو آدمی تقریباً بالکل یہ فرائض و واجبات کو ترک کر دیتا ہے۔ حالانکہ فرائض و واجبات سے ہوش سلامت رہنے تک کسی صورت چھٹکارا نہیں، مگر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس حال میں بھی فرائض و واجبات بلکہ سنن و مستحبات اور روزمرہ کے معمولات بھی ترک نہیں فرمائے۔ ان باتوں کو سن کر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی زندگی میں کیسے کیسے امتحانات دیے، اور آپ کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور آپ نے کس خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے امتحانات لے جاتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، مگر وہ صبر و رضا کا پیکر بن کر، استقامت کے پہاڑ بن کر، زبان پر کسی طرح کا شکوے رنج و الم لائے بغیر اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی اسی طریقے سے گزری۔ آپ ہر طرح سے
ہر طریقے کے امتحان سے گزرے، مگر ہر امتحان کو آپ نے کامیاب طریقے سے پاس کیا۔ آپ جب ان حالات سے دوچار ہوتے اور آپ کے آس پاس میں رہنے والے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے آپ کے صبر و رضا کو دیکھتے، آپ کی ہمت کو دیکھتے، تو دیکھتے دیکھتے انہیں بھی ہمت کرنے کا جذبہ آ جاتا، ان کے اندر بھی صبر و رضا کا مادہ پیدا ہوتا، وہ بھی بہر صورت اور بہر حال عبادتوں کی پابندی کرتے، وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزار کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھ کر کے چلتے۔ یہ تو میں نے صرف چند باتیں آپ کو بتا دی، ورنہ آپ کی پوری زندگی لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنے علم سے فائدہ پہنچانے میں ہی مصروف رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ اکرم التسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔